آپ یہ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اللہ اور رسول مجھے سامنے نظر آئے، پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ کے چلے گئے، آگے دیکھا تو پھر اللہ اور رسول تھے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا سیرت کا. غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کافی تھا، بلکہ وہ جو وادی تھی ادھر روایات میں آتا ہے کہ اتنی بھیڑ بکریاں تھیں، اتنے شیپس تھے کہ وہ پوری وادی بھری ہوئی تھی ان کے ساتھ، بوانا کے مقام غالباً. جی بالکل. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ مائل کرنے کے لیے ان چیفس کو جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ان کو ذرا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اور یہ ایک نبی کی کمانڈر کی ڈسکریشن ہوتی کہ وہ دے سکتا ہے. انصار میں 6 مگویاں ہونے لگیں، تھوڑا سا آپ کو پتا ہے منافقین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے آپ نے باتیں، انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا، یا یہ کہ یہ دیکھو جی ہم نے مہاجرین کے لیے کیا نہیں کر دیا، اور آج مال کنہیں مل رہا ہے، وہ لوگ جو ابھی دین میں آئے بھی نہیں، نئے لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ ہماری اتنی قربانیاں ہیں، ہماری طرف دیکھا ہی نہیں. یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. اور آپ دیکھیں کہ یہ لیڈرشپ ہے وارث بھائی، اپنی ٹیم کی مسکنسیپشنز دور کرنا، یہ بہترین لیڈرشپ ہے. اللہ کے نبی نے اگنور نہیں کیا، یہ نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں کرنے دو بات، نہیں، یہ جھاڑ بھی نہیں پلائی. ہاں جھاڑ بھی نہیں پلائی، سب کو جمع کیا، کہا تم یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ واپس جا رہے ہیں مال کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ، اور تم واپس جا رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ، تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے. جب واپس آ رہا تھا تو یہ میرے ذہن میں واقعہ تھا، الحمدللہ ابھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے. بالکل صحیح بات ہے، یعنی ان کے مقدر میں بھیڑ بکریاں ہیں اور تمہارے مقدر میں رسول اللہ ہیں، تو تم کس تو پھوٹ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی وی آر ویری سوری، ہم سے یقین. تو بڑی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ لیڈرشپ بھی ہے، اور جس کے حصے میں واللہ ہے، رسول اللہ آ گئے، جس کے حصے میں توحید آ گئے، کتاب اللہ آ گئے. یہ غریب، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ حامل قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، جس کے پاس قرآن ہے وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا. یہ یعنی تم نے اگر امیر اور غریب کا کانسیپٹ اس دنیا کے لیے بنایا تو ممکن ہے، لیکن اگر تم اللہ کے یعنی یہاں یہ تصور کرو کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے، تو اہل ایمان تو امیر ہی ہیں، غریب تو وہ ہے کہ جس کا دامن رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے. بے شک غریب تو صرف وہی ہو سکتا. اور دیکھیں برکت کا بھی کانسیپٹ ہے نا وارث بھائی، اس کو نہیں سمجھتے اس کانسیپٹ کو ہمارے لوگ، بس وہ نا بس پیسے کی روانگی ہو، پیسہ آئی جائے، اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ٹائم میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، آپ کے ریلیشن شپس میں برکت، یہ قرآن کی برکات سے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا وارث بھائی، میں ان کے جب گھر انٹر ہوا نا، مجھے ایک بہت ہی پازیٹیو انرجی، یعنی میرا دل خوش ہو گیا ان کے نا گھر انٹر ہو کے. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس گھر میں نا ایک لائٹ ہے الحمدللہ، اور یہاں پہ بہت ہی ایک آپ کہہ لیں کہ ایسا ماحول ہے کہ دل کو سکون ملنے والا جو ہے نا وہ ماحول ہے. تو ایوری ٹائم آئی آسک دیم کہ جی کیا وجہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سکون بہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں نا قرآن کی کلاس ہوتی، میری والدہ قرآن کی کلاس کراتی ہیں، یا کسی کے والد کرا رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ بس یہ کہ کوئی عالم آتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے قرآن پڑھاتے ہیں. ایوری ٹائم میں جہاں بھی گیا ہوں نا، جہاں مجھے فیلنگ آئی ہے، تو وہ خلاصہ یہ کہ اس گھر میں قرآن جو ہے وہ پڑھا جا رہا تھا، اور کثرت کے ساتھ پڑھایا جاتا اور پڑھایا جا رہا تھا. اور پھر اس کی برکات ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھی ماشاءاللہ. اولاد میں برکت اور مال میں برکت، ظاہر ہے پھر لوگ جو دور تھے وہ قریب آنے لگ گئے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ برکت کی ایک جو ہے وہ شکل ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو حدیث ہم نے شروع میں ڈسکس کی نا وارث بھائی، کہ جو بھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو اب جو ہے وہ بہترین متبادل نہ دے. تو ماشاءاللہ آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کو اس حوالے سے متبادل بہت دیے. کیا مزید کوئی واقعات آپ سنانا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کیا وٹنس کیا آپ نے؟ الحمدللہ. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نا، اور کتاب اللہ کے بعد کوئی لاسٹ اینڈ فائنل کتاب ہے یہ، اس کے بعد کوئی کتاب، یہ امت جیسی بھی کوئی امت نہیں ہے الحمدللہ. یہ امت وسط بھی ہے اور امت خیر بھی ہے. صحیح الحمدللہ. مجھے بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ کچھ واقعات یاد ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ پلیز آپ ذرا مجھے یہ گلاس پکڑا دیں گے پانی کا. تو انہوں نے پانی کا گلاس دیا اور میں نے ان سے معذرت کی. یہ بالکل ریسنٹلی میں نے اسلام قبول کیا تھا. صحیح. تو میں نے ان سے کہا کہ معذرت آپ کو تکلیف دی، تو انہوں نے میری طرف بڑی حیرانگی سے دیکھا
اور مجھے فرمانے لگے کہ عبدالواحد بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ میری جان مانگیے, میری جان حاضر ہے آپ کے لیے, آپ پانی کے اوپر مجھ سے معذرت کریں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اسلام قبول کے امت مسلمہ کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. میں نے کہا میں نے کیا احسان کیا, لیکن ان کی محبت شفقت. پچھلے دنوں شیخ عاطف صاحب المدرار, ان سے ملاقات ہوئی 10 منٹ کے لیے, الحمدللہ 2-2.5 گھنٹے انہوں نے وقت دیا. اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ سے نا کچھ وقت چاہیے. صحیح. واللہ ہے ان کے جو الفاظ تھے نا وہ مجھے چونکا دے. انہوں نے کہا کہ عبدالواحد بھائی ہماری جان مانگیے, اور ہر وقت وہ دل گردے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا جگر چاہیے, ہمارا دل چاہیے, خون چاہیے, کیا چاہیے یار آپ بتائیں. انہوں نے کہا آپ کو وقت چاہیے. انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں. بس انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے گھر ڈلیوری ہونے والی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی. وہ کہ میری جان مانگے, گردن کا گوشت چاہیے آپ کو. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے کیا اسلام قبول کر کے کسی کے اوپر احسان نہیں, بلکہ میں نے تو اپنے اوپر, اللہ نے میرے اوپر احسان کیا اور میں نے اپنی آخرت سیدھی کی. لیکن امت مسلمہ الحمدللہ یہ امت خیر ہے, الحمدللہ بھلے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں میرے ساتھ جو ہے وہ شفقت, محبت, احسان. میں تو سچی بات ہے کہ اپنے اللہ کا احسان ہی نہیں چکا سکتا تھا, اور کجا یہ کہ امت مسلمہ کا احسان بھی میں چکا سکوں ممکن نہیں. بس ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جو کھویا ہوا مقام و مرتبہ ہے, جو ہمارا ایک روشن ماضی تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے اس امت کو وہ روشن مستقبل کی صورت میں لوٹا دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا سچا, پکا اور اچھا مسلمان بنا دے کہ دوبارہ سے ہم اسلام کی جو ہے وہ خدمت کرنے کے قابل ہو جائیں. آمین. ماشاءاللہ, امیزنگ. ایک بات میں نے دیکھی ہے وارث بھائی کہ میں ریورٹس کو کافی سنتا ہوں, جو لوگ کرسچن تھے پھر مسلمز ہو گئے, یا ایتھیسٹ تھے مسلمز ہو گئے, ان میں اور بورن مسلمز میں مجھے ایک بہت واضح فرق جو ہے وہ دکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جیسے آپ سے بھی مجھے بات کر کے اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ سچائی ہے کہ جو ریورٹس ہیں نا وہ دین کو واقعی ایک ضابطۂ حیات سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ ساری لائف پہلے دیکھی ہوتی ہے بغیر دین کے, اور اب جب دین کی طرف وہ آتے ہیں, اس کی نعمتیں دیکھتے ہیں, اس کا فریم ورک دیکھتے ہیں, تو دے کین اپریشیٹ کہ یار وی ور مسنگ دس. جیسے وہ ایک خاتون ہے, وہ حجاب نہیں کرتی تھی, کوئی سپر ماڈل تھی, فوش لباس پہنتی تھی, جب وہ دین کی طرف آتی نا, مسلمان ہو جاتی ہیں. بڑی ایسی سٹوریز ہیں کہ فلانی ماڈل پلے بوائے کی یا کسی اور انڈسٹری کی, وہ مسلمان ہوئی, جب اس نے چادر پہنی, حجاب پہنا, تو اس نے کہا میں تو آزاد ہو گئی. تو وہ پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے جو میں سمجھتا ہوں نا بورن مسلم, وہ کہیں نہ کہیں نا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یار دین اور دنیا دو الگ چیزیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ لبرٹی کیمپس ماشاءاللہ وہاں پہ ایک بچی نے بڑا اچھا سوال کیا, اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ کہ بچے سوال کریں. بیکن ہاؤس میں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا بیٹی نے. اس نے کہا کہ ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا. بڑا ویلڈ سوال ہے. تو بڑا خوبصورت جواب جو ہے نا وہ ہمارے ایک اسپیکر طہا بھائی کا, آپ کو پتا ہوگا, طہا بن جلین, انہوں نے بڑا خوبصورت آنسر وہاں پہ کیا. میں بھی یہی آنسر دیا, لیکن انہوں نے مثال بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا دین اور دنیا الگ ہے ہی نہیں. اب ایک دم سے سناٹا چھا گیا وہاں پہ کہ یہ تو پہلی بار ہم سن رہے ہیں شاید. انہوں نے کہا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا اگر میں یہ بتاؤ, اگر میں اپنی وائف کو, یہ ساتھ ایک ریسٹورینٹ تھا بڑا اچھا, کہتے اگر میں اپنی وائف کو اس ریسٹورینٹ میں لاتا ہوں اور پیار سے اس کے منہ, اس کو فیوریٹ اسٹیک کھلاتا ہوں اس کی, اور اس کے منہ میں کانٹے سے وہ اسٹیک کا پیس ڈالتا ہوں, تو یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ بڑا ویلڈ سوال ہے. اب وہ بہت سو نے کہا جی دنیا ہے. انہوں نے کہا یہ عین دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ مسکراتے ہیں اس شوہر پہ جو اپنی وائف کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹا, یہ تو کرسچینٹی کا کنسیپٹ تھا کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. بس تم 6 دن دنیا میں رہو, اس کے بعد ایک دن سنڈے کو آ جاؤ اور بس وہ دے دو, کنفیس کرو, اور ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا روحانی ہو, بیپٹائز ہو, اس کے بعد دوبارہ واپس جاؤ, تو آتے رہو اس طرح. تو ہمارا تو پورا فریم ورک ہی ہے کہ صبح سے اٹھ کے رات تک. تو وارث بھائی آپ کو کیا لگتا ہے, کیا میرا جائزہ ٹھیک ہے کہ جو بورن مسلمز ہیں انفارچونیٹلی وہ اس کو شاید اون نہیں کر رہے, دیٹس وائی پریکٹس نہیں کر رہے ہیں, یا کیا وجہ ہے, کوئی خوف ہے یا کوئی ہماری ہی خرابی ہے کہ وہ نہیں آ رہے؟ ایز وی نو کہ ایکسیپشن از آلویز دیئر.
بہت اچھے مسلمان بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور یعنی ان کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں الحمدللہ. اور آپ کی جو سوسائٹی ہے یوتھ کلب کے ساتھ جو بچے، آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہے. اصل میں شاید پرابلم یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے خصوصاً پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو دین کنوے نہیں کر پائے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایمان لا رہے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں، تو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو پرسنالٹی ہے اس سے شاید میں ایسی ہی محبت کرتا ہوں جیسے میں نے ان کو دیکھا ہے، جتنا میں نے ان کو پڑھا ہے، جتنا میں نے ان کو ویژولائز کیا ہے، جتنا میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے آپ کی سیرت کردار کو میں نے پڑھا ہے. مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں نے دیکھا ہوتا تو شاید اس سے زیادہ جو ہے محبت کرتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نیو مسلم جب کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں یا وہ اسلام کو پڑھتے ہیں تو وہ واقعی ان حد و حال کو جو ہے نا وہ ایک ان کی ایک فیلنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. مسلمان کی شاید یہ فیلنگ کہ وہ اس کو یہ فار گرانٹیڈ اسلام ملا ہے اور وہ مسلمان اور وہ کسی حال میں بھی رہے گا تو وہ مسلمان انشاءاللہ وہ آخرت میں کامیابی اور کامران ہوگا. اللہ کرے کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر، لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو نیو مسلم کا کانسیپٹ یہ نہیں ہوتا، اس کو ڈے فرسٹ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جو دین پڑھا ہے اگر میں نے اس کے مطابق یعنی زندگی بسر نہیں کی تو میری کامیابی اور کامرانی کے کوئی امکانات، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا مجھے پھر. یہاں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نیو مسلم کمیونٹی ہے ہماری، اور نیو مسلم کی جو کالز اور ان کے جو سوالات آتے ہیں بعض اوقات ہنسی آتی ہیں. ایک بچی نے مجھے کہا کہ عبدالواز بھائی میں نے اپنے ابائے کے بازو میں الاسٹک پہننا شروع کر دیا. اچھا. تو میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ عبدالواز بھائی میں ایک بار سفر کر رہی تھی اور میں نے بازو اوپر کیا اور وہ ابایا نیچے آیا اور صرف میری بازو کی سکن نظر آئی اور مجھے حیا آئی کہ میرے اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ تم اپنے جسموں کو چھپا کے رکھو، نہیں اس کے اوپر کپڑا ڈالو. اور مجھے حیا آئی کہ میرا بازو ننگا ہو گیا، میں اللہ کے سامنے کیا جو ہے وہ جواب دوں گی، یا پتہ نہیں یہ حشر والے دن اس کو دوزخ میں جانا. تو کہا کہ عبدالواس میں نے اس کے ساتھ کمپرومائز ہی نہیں کیا، میں نے الاسٹک ڈال لیا. لوگ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں تو عبدالواس میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں ٹھیک کیا. میں نے کہا بیٹے تم نے بالکل ٹھیک کیا. سبحان اللہ. یعنی ایک خنسا، ایک بچی جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے 3 بچے اور ایک شوہر چھوڑنا پڑا. اچھا. ایک بار فرسٹ ٹائم اس کی کال آئی، عبدالواس بھائی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے میرے گھر والے آنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو میں نے کہا بیٹی آپ آ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں. وہ آئے. اس اللہ کی بندی نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی جو شکل تھی وہ سڑک کے اوپر دیکھی. انہوں نے کہا کہ نہ گھر آنے دیں گے نہ قبرستان میں جانے دیں گے. سڑک کے اوپر. اور ہمارے ساتھ 2 جو ہے وہ پولیس موبائل تھیں اور ان کی کسٹڈی میں یہ کہ فساد نہ ہو. سڑک کے اوپر ایک ماں، اس کے جذبات، احساسات، کیفیات کیا ہوں گے. دوسرے بچے اس سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے چھین کے اس سے پیچھے کر لیا. یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دور ہے اور وہی ساری تنگی تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں، شاید دوبارہ وہ دور شروع ہو گئے. اس کو کھینچ کے پیچھے کیا اور مجھے لگتا تھا کہ بس اب یہ گئی. لیکن اس نے، اللہ کی بندی نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے 2 بچے ہیں، ایک انتقال کر گیا، 2 باقی بچے ہیں. اگر ایسے درجن بچے بھی ہوتے تو اللہ کی راہ میں سارے قربان کرتے تھے. میں نے ایک لمحے کے لیے میں نے آبزرو کیا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے. اور وہی آپ والی بات تھی. میں نے کہا کہ اس نے اس دین کی حقیقت اس کے اوپر اللہ نے آشکارا کی ہے. اس نے جو اسلام کو پڑھا ہے، اس نے جو قرآن کو پڑھا ہے، اس کے اندر جو رسول اللہ کی محبت پیوست ہو گئی ہے نا، وہ ہے جو پیچھے بول رہی ہے. اصل میں یہ اس کا جذبہ نہیں ہے. ایک بچی نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اب کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جج نے کہا کہ آئی ہیو نو آبجیکشن. یہ بچی اگر گھر جانا چاہتی ہے، شی از اڈلٹ، اور اگر یہ گھر جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہ گھر نہیں رہنا چاہتی تو آپ اس کو زبردستی کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے. اسلام قبول کیا تھا. اس نے کہا کہ سر میں اگر گھر چلی گئی نا تو یہ یا تو مجھے مار دیں گے یا مجھے ایموشنلی اتنا بلیک میل کریں گے کہ میں دین پہ ثابت قدم نہیں رہ سکوں. صحیح.
میرے سامنے علی بھائی اس کی ماں نے اس کے پاؤں پکڑے, اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی واپس آ جاؤ, بیٹی واپس آ جاؤ, چھوڑ دو یہ سب کچھ, کچھ نہیں ہے, مسلمان تمہیں جو ہے وہ چیل اور کووں کی طرح نوچ کے کھا جائیں گے, بیٹی چھوڑ دو, واپس آ جاؤ. اور وہ اللہ کی بندی کی زبان پہ ایسی خاموشی تھی, وہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ باتیں کرتے تھے, اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, پڑھ لیا, سمجھ لیا, ان کے اوپر خاموشی طاری ہو جاتی ہے. وہ خاموشی تھی کہ میں اس رسول اللہ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں, میں اس اللہ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں. اور اس نے کیا کیا, اس نے اماں کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ اماں میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے, آپ کے ہاتھ جوڑنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ استقامت کا پہاڑ کیسے بنی ہوئی ہے. پتہ چلا کہ اس نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا ہے, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا ہے. وہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے, وہ قرآن کے حقائق جو ہیں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید ہے, اس کی جو وحدانیت ہے, جنت میں جو اللہ کا دیدار ہے, جنت کی نعمتیں وہ اس کے سامنے ہیں کہ جو اس کو پگھلنے نہیں دے رہی ہے استقامت کا پہاڑ. علی بھائی ہمیں یعنی بتایا کیا جا رہا ہے بچپن میں, نہ قرآن سکھایا جا رہا ہے, نہ قرآن کی حکمت اور دانائی کا سبق دیا جا رہا ہے, نہ ہمارے پاس قرآن کے علوم و فنون ہیں, نہ فضائل ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول ہمارے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. آج آ کے آکسفورڈ سے شروع ہوتے ہیں اور آکسفورڈ پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. کہاں سے, یعنی وہ اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے طرح, صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں کیا, ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں لوریوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف پڑھا, یعنی وہ بھی تو مائیں تھے نا کہ جو لوریوں میں اپنے بچوں کو درود شریف پڑھ کے سنایا کرتی تھی. وہ بھی تو مائیں تھیں کہ جنہوں نے ابھی بچہ گود میں ہوتا تھا تو ان کا خواب یہ ہوتا تھا کہ یہ میرا بچہ یہود و نصارہ سے بیت المقدس کو آزاد کروائے گا. وہ بھی تو بچے تھے نا کہ جنہوں نے 16 سال کی عمر میں سپاہ سالار بنا کے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ انہوں نے اسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سرو کر دیا. کیسے پیدا ہوں گے؟ آج عورت یہ شکایت تو ہم سے کرتی ہے کہ مرد ٹھیک نہیں ہے. بھئی ہم نے ان بچوں کی تربیت ہی نہیں کی جنہوں نے آج مرد بننا تھا. آج سے یہ کام, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کھانا کھائے بغیر بھی ہم مر جائیں گے اور کھانا نہ کھائے بغیر بھی ہم مر جائیں گے. ایک دن ہم نے مر جانا ہے. ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں زندگی بسر کریں گے نا, موت پھر بھی ہم کو اچک لے گی. اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو پھر شاعر کہتا ہے کہ حیات اگر حیات ہے تو پھر موت بھی حیات ہے. یعنی زندگی اگر ویسے گزاری جیسے زندگی گزارنے کا حق ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق, تو پھر موت نہیں ہے, پھر موت بھی حیات ہے. تو آج کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج یہ طے کر لے کہ ہم نے اپنے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. میں پچھلے دنوں کچھ 2 کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا پیرنٹنگ کے حوالے سے. اچھا. پتہ چلا کہ وہ بچوں کی تربیت کی کتابیں نہیں ہیں, وہ آپ کی تربیت کی کتابیں, یعنی وہ والدین کی تربیت کی کتابیں ہیں. اور اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر والدین تربیت یافتہ ہوں گے تو ریفلیکشن ہے آپ کی اولاد. آپ بالکل ٹرو. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اگر آپ کی تربیت نہیں ہوگی اور آپ اپنے بچوں پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ سولوشن. کوئی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سے شروع کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارادہ ٹوٹ جائے, بیچ میں گیپ آ جائے, کل سے شروع کر لیں, پرسوں سے شروع کر لیں. کئی زندگی کے ایسے معاملات ہیں جو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, سیکوینس کے ساتھ نہیں ہوتا, لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. میرا اللہ کہتا ہے کہ اچھا ایک بار, 2 بار, 10, 20, 30, 70 بار بھی غلطی ہو جائے دوبارہ رجوع کر لو, میں تمہارا ویسے ہی انتظار کر رہا ہوں گا جیسے. تو آج سے انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک اچھا سچا پکا. اکثر ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالواس بھائی دعوت ہم دینا چاہتے ہیں تو کیسے دیں. شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کوئی یعنی آئزک آئنسٹائن کا کوئی فارمولہ ہے, وہ جو 3rd لا ہے کہ یہ بتائیں گے تو سمجھ آ جائے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں, اچھا ڈاکٹر اچھا علاج کر سکتا ہے, اچھا حکیم اچھا علاج کر سکتا ہے, اچھا وکیل ہی اچھا کیس لڑ سکتا ہے, اچھا انجینئر ہی اچھا اسٹرکچر بنا سکتا ہے. اگر آپ لوگوں کو اچھا یعنی اسلام اور اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا پڑے گا. یہ ہے سمپل سلوشن فار دا دعویٰ. اگر آپ دائی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا پڑے گا. اور اگر اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی,
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. علی بھائی ہم نہیں اپنے بچوں کی فکر کریں, ہم نہیں اس بات کی فکر کریں کہ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں. علی بھائی اپنی آخرت کے لیے ہم کوشش کریں, اپنی آخرت کی فکر تو کریں. اپنے آپ کو دوزخ سے آگ کے بچانے سے تو خود کو, یعنی اگر ہم اتنے ہی وہ تو چلیں اپنی جنت کا سامان کرنے کے لیے یہاں آج سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیر از نو پرابلم. آج سے, کل سے, پرسوں سے, اور 10 بار نہیں, 70 نہیں, 70 100 بار بھی میرا اللہ بہت کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او مین ویئر آر یو گوئنگ؟ بھائی اپنے رب کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں, ذلت اور رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. علی بھائی آخری بات میری طرف سے کہ یہ اسلام جتنی بڑی نعمت ہے نا, آپ تو بھی بات کر رہے تھے نا اپنے ماں باپ, بہن بھائی, اللہ کی قسم اس کائنات کو بھی اگر چھوڑنا پڑتا نا تو اپنے اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے, کتاب اللہ کے لیے ایک رتی بر دریغ نہ کرتا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.